ہے وہ کربلا میں آ گیا ہے۔ امام حسین نے محکم لوگوں کی انجمن سجائی ہے۔ حبیب نے مظاہر متشابہات کا شکار نہیں ہے جی، جناب زہرقین متشابہات کا شکار نہیں ہے۔ وہاں الجھنیں تھیں مگر امام حسین کے قافلے میں کسی کو کوئی الجھن نہیں تھی۔ سب کی نگاہوں سے حجاب ہٹے ہوئے تھے، سب حقیقت بین تھے، سب واقعیت دیکھ رہے تھے، اور اگر کہیں کہیں کوئی کمی کمزوری رہی تو امام حسین نے انہیں حقیقت دکھا دی۔ زہرقین مدینے سے امام کے ساتھ نہیں ہے، زہرقین مکے سے بھی امام کے ساتھ نہیں ہے۔ مکے سے جب امام کربلا کی طرف یعنی عراق کی طرف چلے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ایک فاصلے پر، وہ زہیر کا قافلہ ہے۔ سامعین تجارت لے کر آ رہے تھے، تاجر بہت بڑے تھے ظاہر جناب زہرقین، ایک بہت بڑا کاروباری سفر کر کے لوٹ رہے تھے۔ کئی اونٹوں پر آپ کا سامان تجارت تھا اور آپ کے نوکر، آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، عباس زہیر صحابی پیغمبر ہیں اور زہیر کا مقام مجھے نبی نے بتایا تھا، تم جا کر زہیر سے کہو کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا، حالات سے تو آشنائی تھی زہیر کو کہ حالات کیا ہیں۔ حسین ابن علی سے بیعت کا سوال ہو گیا ہے، حسین نے بیعت کا انکار کر دیا ہے۔ حسین مدینے سے مکے چلے گئے ہیں، مکے میں آج کل قیام پذیر ہیں، یہاں تک زہیر کو معلوم ہے۔ لیکن جب حضرت عباس پہنچے اور حضرت عباس نے فرمایا، پہچان گئے حضرت عباس کو دیکھ کر، کہا کہ میں حسین ابن علی کی طرف سے اپنے مولا کی طرف سے آیا ہوں، وہ سامنے جو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے وہ مولا حسین کا ہے، اور حسین کہتے ہیں کہ زہیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ اپنا مقام پائیں جو اللہ نے ان کا مقام قرار دیا ہے۔ تو زہیر نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس مجھے حسین سے پیار ہے، میں جانتا ہوں کہ حسین کا مقام نبی کے نزدیک کتنا بلند ہے، اور یہ جو انکار حسین نے کیا ہے حق ہے، حسین کو انکار کرنے کا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ بالکل صحیح کیا حسین نے، لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بڑا مارکا سر ہونے جا رہا ہے، کوئی مارکا تیار ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑی جنگ تیاری ہو رہی ہے اس کی، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے مولا نے حکم دیا تھا کہ آپ کو بلا کے لاؤں۔ تو زہیر اٹھ کر گئے اور ایک خوبصورت ترین فربا تازہ لمبا چوڑا ایک گھوڑا جس کا رنگ بھی سفید تھا وہ لا کر حضرت عباس کے ہاتھ میں لگام پکڑائی، کہا میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دو۔ حضرت عباس پہنچے امام حسین کی خدمت میں، امام نے فرمایا عباس اسے واپس لے جاؤ اور زہیر سے کہو کہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہم تمہیں جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا عباس زہیر سے جا کے کہو کہ ہم خود آ رہے ہیں۔ تو جب جا کر امام حسین کا پیغام پہنچایا تو زہیر کے ہاتھ پیر پھولے، اپنے خیمے سے نکلے، یہاں سے یہ نکلے وہاں سے حسین آئے۔ ایک ایسی جگہ پر دونوں کی ملاقات ہوئی جہاں کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ لیکن اب زہیر جو پلٹ کے خیمے میں آئے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ سارا سامان تم لے کر پہنچو مدینے، اور میں نے تمہیں طلاق دی تاکہ تم کسی اور سے عقد کر سکو، کیونکہ طلاق کی عدت کم ہوتی ہے اور وفات کی عدت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھیں تو اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زہیر نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم میری وجہ سے رکی نہ رہو۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا مجھے حسین نے تنہائی میں کچھ کہا ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ میں حسین کا ساتھ نہ دوں۔ تو کہنے لگیں کہ آپ مجھے تنہا کر رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ کہا نہیں، ارادہ یہ ہے کہ تم یہ سامان لے کر۔ تو جو ان کی زوجہ تھی وہ مدینہ پہنچنے کے بجائے وہیں ٹھہر گئی تھیں اور منتظر تھیں کہ واقعہ کربلا کی خبر پہنچے، اور انہیں جب خبر شہادت امام حسین پہنچی تھی اور زہیر کی خبر شہادت پہنچی تھی جب وہ مدینہ پہنچی تھی، وہ مدینہ گئیں۔ اس طرح امام حسین نے اپنے محکمات کو جمع کیا ہے، محکمات کو حسین جمع کر رہے ہیں۔ ایک محکم حبیب ابن مظاہر کوفے میں ہے، انہیں خط لکھ کر بلایا ہے۔ یہ سب آیات محکمات ہیں جو حسین جمع کر رہے ہیں، اور کچھ آیات محکمات تو ایسی ہیں جو خود حسین کو ڈھونڈتی بھی آئی ہیں۔ ان میں ایک
وہب کلبی ہیں، عبداللہ ابن وہب کلبی، نئی ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کی، ابھی ان کی دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی ہے، ان کی بیوہ ماں ہیں، خود ہیں، ان کی زوجہ ہیں، گزر رہے ہیں، انہیں جانا کسی اور سمت سے تھا۔ ان کی والدہ نے کہا عبداللہ ابن وہب کلبی سے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ رستہ کیوں نہیں لے رہے، تم اس رستے سے کیوں جا رہے ہو؟ کہا اماں یہ ہمیں نزدیک پڑے گا۔ کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ خوشبوئیں آ رہی ہیں، جس طرف امام حسین کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے نا اس طرف سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کوئی خوشبو آ رہی ہے، تم اس سمت پہ جاؤ۔ کہا اماں ہمارا رستہ لمبا ہو جائے گا۔ کہا نہیں میرا دل کہہ رہا ہے اس طرف جاؤ۔ بعض عرفا نے لکھا ہے کیونکہ یہ تھی تو مسیحی عورت مگر مدینے میں جناب زہرا کا احترام بہت کرتی تھی، اور یہ ذہن میں رہے کہ جو ادب کرتا ہے نا، جو ادب کرتا ہے اسے کوئی نہ کوئی مقام ضرور نصیب ہوتا ہے۔ تعظیم انسان کو بہکنے سے بچاتی ہے، ادب احترام تعظیم انسان کو بہکنے سے بچاتی ہے۔ اس سمت میں نکلے، جیسے جیسے قیام جہاں امام کا ہے، کربلا سے کچھ پہلے ملاقات ہوئی ہے امام کی اس قافلے کے ساتھ، کربلا پہنچنے سے پہلے جیسے جیسے وہ منزل قریب آ رہی ہے، زوجہ وہب اور وہب کہہ رہی ہیں دیکھ تم بھی خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا، انہوں نے بھی اپنا قافلہ روک لیا۔ کہنے لگی ذرا پتہ تو کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو کچھ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ اور کون حسین؟ حسین ابن علی ابن فاطمہ۔ فوراً کہا مجھے مولا سے سلام کر، اب تک مسیحی ہیں، مجھے مولا سے سلام کرنے لے چلو۔ وہاں پہنچ کر امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ چند دن پہلے یعنی گویا آج تک وہ مسیحی ہیں، مگر فاطمہ زہرا کے ادب نے انہیں کربلا میں پہنچایا ہے۔ امام حسین نے بھی عجیب انداز سے کربلا سجائی ہے۔ زہیرقین عثمانی العقیدہ لکھا ہے تاریخ میں، مولا علی کے پہلے امام ہونے کے قائل نہیں تھے زہیر، حسین وہاں سے یہاں لے آئے۔ یہ عبداللہ ابن وہب کلبی مسیحی خاندان ہے، حسین یہاں لے آئے۔ یوں ہی پوری دنیا میں آج مسیحی امام حسین کو یاد نہیں کر رہے، یوں ہی سنی امام حسین کی یاد میں مبتلا نہیں ہے، سب امام حسین کو جو پکار رہے ہیں۔ حسین نے بھی تو ایک ایسا مجموعہ سجایا ہے، ایسا گلدستہ سجایا ہے، ہر مسلک کے آدمی کو کربلا میں امام لے آئے، ہر دین کے آدمی کو کربلا میں امام لے آئے۔ عنوان بنا دیا انسانیت پر قربانی، انسانیت کی خاطر، اقدار کی خاطر، تہذیب کی خاطر قربانی۔ دن بڑھ رہے ہیں، امام حسین کربلا پہنچ گئے کہ بار بار وہب کلبی آ کر امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زرہ سجا کر تلوار حمائل کر کے، مولا مجھے شہادت کا موقع ملے گا، مولا مجھے اپنی جہاد کا موقع ملے گا۔ اور امام یہ کہہ کے لوٹا جاتے ہیں تم تو بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تمہاری تو ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے۔ اور وہب کلبی کو یہ کہہ کر امام لوٹا دیتے ہیں، لیکن عزیزو ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ وہب کلبی آ کے کھڑے ہو گئے کہ مولا مجھے اب وہ خیمے میں نہیں آنے دیتی، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ کیا اس وقت اپنی قربانی دو گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کیا اس وقت قربانی دو گے جب عباس شہید ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا تم ہمارے مہمان ہو۔ کہا مولا وہ عقب میں آپ کے میری زوجہ اور میری ماں کھڑی ہیں۔ ایک امام نے مڑ کر دیکھا تو یہ دونوں بیویاں کھڑی تھیں۔ امام نے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا اے فرزند زہرا، کل قیامت میں اگر فاطمہ نے پوچھ لیا کہ تمہارا بچہ زندہ رہ گیا، میرا حسین مارا گیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا زہرا کو جواب دینے کو، میرے بچے کو قبول کیجئے، یہ اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ یہ احساسات تو ایک ماں کے تھے۔ امام نے ان کی زوجہ سے پوچھا آپ کے کیا احساسات ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہنے لگیں مولا میں انہیں خیمے میں اب نہیں آنے دوں گی، یہ جائیں اور فرزند زہرا پر اپنی جان قربان کریں، مگر میری دو شرطیں ہیں، دو خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش تو اور شرط تو یہ ہے کہ یہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں شہادت کا جام نوش کر کے تو یہ ٹھہرے رہیں جب تک میں نہ آؤں، جنت میں نہ جائیں۔ چند دن پہلے ہی تو شادی ہوئی ہے۔ امام نے آسمان کو دیکھا، ہاتھ بلند کر کے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ کربلا میں عزادارو دو عورتیں شہید ہوئی ہیں، کربلا میں روز عاشوراء دو بیویاں شہید ہوئی ہیں، ایک حضرت مسلم کی بیٹی گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے شہید ہو گیا،
حضرت عطیہ حضرت مسلم کی بیٹی جنہیں امام حسین نے بلا کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے کربلا میں شہید ہو گئی۔ اور دوسری وہبہ کلبی کی زوجہ ہیں، جب جناب وہبہ کلبی کا سر کاٹنے کے لیے جب وہ شہید ہو کر گرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، تو وہ سر کاٹنے کے لیے ایک ظالم آگے بڑھا تو زوجہ وہب نے خنجر پکڑ لیا، سر کاٹنا نہیں دے رہی تھی، تو ایک دوسرے ظالم نے ان کے سر پہ گرز مارا، تو وہ اپنے شوہر کے برابر میں یہ کہتے ہوئے گری، حسین نے وعدہ پورا کر دیا، اجرکم علی اللہ، حسین ابن علی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کہا میری ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے بغیر یہ جنت میں نہ جائیں، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے پوچھا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں زینب کے خیمے میں جاؤں گی، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ نبی کی نواسی ہے، میرا پردہ محفوظ رہ جائے گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ اے زوجہ وہب اگر 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی زینب کے سر سے چادر اترتی رہ گئی، کسی نے نہیں کہا یہ نبی کی نواسی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اس کے سر سے چادر نہ اترے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔